حالیہ جنگ سے کافی عرصہ پہلے سے ایران شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔ وجہ وہ عالمی اقتصادی پابندیاں ہیں جن کے ہوتے ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر تیل کی فروخت سے ماضی میں اس نے جو اثاثے بنائے تھے وہ ان پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہیں۔ ایران کی جنگ تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے، پھر وہ چین، انڈیا، عراق اور دوسرے خود مختار ملکوں میں موجود اپنے اثاثوں تک رسائی کیوں حاصل نہیں کر پا رہا؟ بی بی سی کی سارہ فیاض اور علی رمضانیان کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ ایران کے تمام منجمد اثاثوں کی درست مالیت تو نہیں معلوم، لیکن ماہرین ان کا تخمینہ 27 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر تک لگاتے ہیں۔ ایران کے ان منجمد اثاثوں کی بحالی مغربی ممالک اور ایران کے درمیان تعلقات میں سب سے زیادہ متنازع اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی معیشت برسوں کی پابندیوں، اقتصادی تنہائی، افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی سے شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازعات نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ پھر کسی بھی معاہدے کے تحت منجمد اثاثوں کی بحالی قانونی، مالیاتی اور سیاسی رکاوٹوں کے باعث پیچیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ان منجمد اثاثوں کا بڑا حصہ امریکہ میں نہیں ہے، لیکن ان فنڈز کو منجمد رکھنے سے متعلق فیصلوں میں واشنگٹن اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں دستخط کی گئی مفاہمتی یادداشت میں بھی ان اثاثوں سے متعلق معاملہ ایک اہم موضوع ہے۔ ایران طویل عرصے سے اربوں ڈالر کے ان فنڈز تک جو دہائیوں پر محیط عالمی پابندیوں اور قدغنوں کے باعث منجمد ہیں، رسائی چاہتا ہے۔ ایران یہ رسائی کس طرح اور کس حد تک حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تمام فنڈز کسی ایک اکاؤنٹ میں نہیں ہیں۔ ان میں تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی، بجلی کی برآمدات سے حاصل رقم، بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم اور قانونی تنازعات میں پھنسے اثاثے شامل ہیں، جن میں سے بعض دہائیوں پرانے ہیں۔ عالمی پابندیوں سے پہلے ایران بیرون ملک تیل کی فروخت سے ہونے والی کمائی انہی ملکوں میں موجود اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیتا تھا۔ پابندیاں لگنے کے بعد اب اسے ان اکاؤنٹس تک رسائی نہیں ہے۔ ایران کے اثاثے پہلی بار 1979 میں اس وقت منجمد کیے گئے جب تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا۔ بعد میں کچھ فنڈز مختلف معاہدوں کے ذریعے ریلیز کیے گئے، لیکن بعض آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ پابندیوں کا دوسرا مرحلہ 2011-12 میں شروع ہوا، جب ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کے باعث اسے عالمی بینکاری نظام سے نکال باہر کیا گیا۔ سن 2018 میں ایران کے ساتھ ہوئے جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ دستبرداری کے بعد یہ پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ جیسے جیسے ایران پر عائد پابندیاں بڑھتی گئیں، بیرون ملک اس کی رکی ہوئی رقوم کی مالیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماہرین کے مطابق ایران پر اس وقت مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں۔ کچھ رقوم مکمل طور پر منجمد ہیں، کچھ استعمال کے قابل نہیں، اور کچھ قانونی تنازعات کی زد میں ہیں۔ ایران کے زیادہ تر منجمد فنڈز امریکہ سے باہر ہیں۔ ان کا ایک بڑا حصہ چین میں ہے، جو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ان منجمد رقوم کا تخمینہ 20 ارب سے 50 ارب ڈالر تک لگایا جاتا ہے۔ دیگر بڑے فنڈز عراق میں ہیں، جو گیس اور بجلی کی برآمدات کی ادائیگیوں سے متعلق ہیں۔ ان کا تخمینہ 10 سے 15 ارب ڈالر ہے۔ جنوبی کوریا کے پاس بھی تقریباً 6 ارب ڈالر ایرانی تیل کی آمدن کی مد میں تھے۔ یہ رقم سن 2023 میں قطر کو منتقل کی گئی، تاہم بعد میں امریکہ نے اشارہ دیا کہ ایران کو فوری طور پر اس تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈیا، جاپان اور لکسمبرگ سمیت مختلف ملکوں میں بھی ایرانی فنڈز منجمد ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے دائرہ اختیار میں موجود رقم نسبتاً کم ہے، جو تقریباً 2 ارب ڈالر ہے، اور اس کا بڑا حصہ عدالتی فیصلوں اور معاوضے کے دعووں سے نتھی ہے، جس کی بحالی خاص طور پر حساس ہے۔ اگرچہ زیادہ تر فنڈز امریکہ سے باہر دوسرے ملکوں میں ہیں، مگر ان کی بحالی میں واشنگٹن کی منظوری اب بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ان منجمد اثاثوں پر ثانوی پابندیاں بھی نافذ ہیں۔ یہ وہ عالمی پابندیاں ہیں جو نہ صرف ایران بلکہ ان غیر ملکی بینکوں، کمپنیوں اور حکومتوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں جو ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔
ایران کو اس کے فنڈز منتقل کرنے میں مدد دینے والا کوئی بھی ادارہ امریکی مالیاتی نظام تک رسائی کھونے یا جرمانے کا سامنا کرنے کے خطرات سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی لیے ایران کے فنڈز رکھنے والے ممالک اکثر امریکہ کی واضح منظوری کے بغیر انہیں جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے لیے اقتصادی ریلیف کی جو 2 اہم صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں ایرانی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی دیگر ممالک کو برآمد کی اجازت اور جہازرانی، انشورنس اور بینکاری جیسے متعلقہ شعبوں تک رسائی کے ساتھ ساتھ منجمد یا محدود فنڈز تک رسائی کا حصول۔ اس معاہدے میں کم از کم $300 ارب کی رقم کا بھی ذکر ہے جو ایران کی معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ہے اور جس کا مقصد علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی معیشت کو بحال کرنا اور ترقی دینا ہے۔ امریکہ نے زور دیا ہے کہ وہ ایران کو براہ راست $1 بھی کی ادائیگی نہیں کرے گا، بلکہ بنیادی انفراسٹرکچر، توانائی، نقل و حمل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ تو کیا ایران ان فنڈز تک پہنچ پائے گا؟ ماہرین کے مطابق ایسے کسی بھی انتظام کو بہت پیچیدہ رکاوٹوں کا سامنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ایران کسی خاص ملک کے اندر تو یہ فنڈز استعمال کر سکتا ہے، لیکن انہیں بین الاقوامی سطح پر تہران کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کسی بھی معاہدے کی پائیداری کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ کچھ امریکی پابندیاں کانگریس کے قوانین کا حصہ ہیں جنہیں امریکی صدر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، البتہ صرف عارضی چھوٹ دے سکتا ہے۔ سن 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب ایران کو کچھ فنڈز تک رسائی ملی تھی، لیکن کئی بینک اس حوالے سے محتاط رہے تھے، اور پھر سن 2018 میں امریکہ نے معاہدے سے دستبرداری اختیار کی تو یہ پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے بعض اثاثوں کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے جنگی نقصانات کے معاوضے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ تجویز ہے جسے ایران بارہا مسترد کر چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سن 2024 میں ایران کی معیشت کا حجم تقریباً $475 ارب تھا، اور اگر منجمد ایرانی فنڈز کا کچھ حصہ بھی جاری ہو جائے تو یہ تہران کی معیشت کو قلیل مدتی ریلیف فراہم کر سکتا ہے۔ ایرانی چیمبرز آف کامرس کے ایک رکن کے مطابق ملک میں غیر ملکی کرنسی کی قلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے آرڈر رک گئے ہیں یا تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ ایرانی برآمدات بنیادی اشیاء اور خوراک تک محدود ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی معیشت میں اربوں ڈالر کی دستیابی ایرانی ریال کو مستحکم کرنے، درآمدات کی مالی معاونت اور مالیاتی منڈیوں پر دباؤ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اس سے معیشت کے پیچیدہ اور دیرینہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق افراط زر پر قابو پانا اور مہنگائی کے بحران کو حل کرنا ترجیح ہونی چاہیے، جبکہ بغیر اصلاحات کے مالی وسائل فراہم کرنا اس کے فوائد کو کم کر سکتا ہے۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کو گزشتہ 2 دہائیوں میں سرمایہ کاری میں آنے والی کمی اور صنعتی زوال کا سدباب کرنا ہوگا۔ اقتصادی تحفظ کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں، اور سرمایہ کاروں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ کشیدگی میں کمی بھی ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو اور انہیں یقین ہو کہ ان کا سرمایہ سیاسی اور سیکیورٹی خطرات سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جنگ اور امن کے درمیان غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔